عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلام علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید میں 14 دفعہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیکم ولا تحزنون، یہ 14 دفعہ، 12 دفعہ غائب کے صیغے کے ساتھ لا خوف علیہم، اور 2 دفعہ حاضر کے صیغے کے ساتھ لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے. داڑھی کو معاف کر دیں بزرگوں، داڑھی شریف کو معاف فرما دیں. کوئی ذہنی انتشار ہے تو وہاں ادھر اوجل ہو جائیں، ذرا وہاں پھرتے رہیں.
عادت اچھی نہیں ہے. داڑھی میری بھی ہے. کبھی کھجولتے دیکھا ہے؟ اچھا بھائی، سبق بول گیا. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی عرض ہو چکا کہ پہلی دفعہ جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے پہلے سپارے میں، وہاں آسمانوں پر یہ بات فرمائی گئی تھی. فرمایا زمین پر اتر جاؤ، پھر تم میں سے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ پہلا سپارہ. اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ جو تابع ہدایہ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق زیادہ تر سوچ کے ساتھ. دوسری جگہ یہ ہے جو خطبہ کا عنوان ہے، اور یہ جو ہے یہ آسمانوں کی بات نہیں، یہاں والی بات. اور دوسرا یہ کہ یہ صرف فکری ذہنی دلی دماغی نہیں ہے، بلکہ یہ عملی ہے، پریکٹیکل. یہ سب ذرا ذہن میں دہرا لیں گزشتہ جمعۃ المبارک. اچھا جی، جب ایسا مجھے کہنے لگے باہر نکلتے ہوئے کہ جی حقوق العباد کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، پہلے آپ نے یہی کہا تھا. میں نے عرض کی بھائی انفاق فی سبیل اللہ میں سارے حقوق آ جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جتنے حقوق ہیں نا بھائی، ماں باپ کے حقوق ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، کوئی ہے باہر؟ وہ ہر جگہ اصل چیز مال. چلو بھائی یہ شبہ بھی صاف. اس کے بعد بھائی عرض یہ ہے کہ میں نے صرف ایک مثال عرض کی تھی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ دوران سفر رات کے وقت کسی آبادی کے پاس سے گزر ہوا تھا. اس زمانے میں سفر کی نوعیت یہ ہوتی تھی، کوئی راستے میں بادیا رات ٹھہر کے آگے چلے. سب سے غریب گھر تلاش کر کے وہاں آپ رات ٹھہرے، اور جتنے تحفے نذرانے بزرگوں کو پیش ہوتے ہیں، بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، تو وہ سارے کے سارے اس غریب کو دے کر آپ روانہ ہو گئے تھے. اس طرح کی آپ کی زندگی میں بہت مثالیں ہیں. چلو ایک اور کر لیں، ایک مثال صرف اور. بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، تو اس زمانے میں جیسا کہ اس طرح کے لوگوں کا معمول تھا کہ جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے وہاں چلے جاتے. کوڑا کرکٹ میں روٹیاں بھی ہوتی ہیں، برخدا سیدھے ہو کر بیٹھو. تبصرہ نہیں میں کرتا. وہاں
آپ بھی چلے گئے، بھائی بھوک ہے کیا کریں؟ بھوک لگے ہی نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بھائی جب رسولوں کے سردار اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی تھی تو اور کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی؟ اس لیے جہاں لوگ وہ روٹی کا کوئی ٹکڑا مل گیا، اب کہتے ہیں کہ جب وہ اس جگہ پہنچے تو آگے کئی فقیر جناب وہ اس کوڑے کرکٹ کو ٹٹول کر کوئی روٹیوں کے ٹکڑے اس میں سے تلاش کر رہے تھے، نکالتے ہوں گے، دھو لیتے ہوں گے، صاف کر لیتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ۔ جی نخرے تو ہمارے لیے ہیں نا۔ کہتے مجھے بڑی شرم آئی۔ وہی آدمی آگے کیسے نکلے؟ بھوکوں کی قطار لگی ہوئی ہو تو مشکل ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ قطار میں سے نکل کر آگے جا کر روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کہتے میں شرمندہ واپس آ گیا۔ ایک آدمی ملا، کہتا ہے انت عبد القادر؟ تو عبد القادر؟ اور میں ہاں۔ بن صالح جنگی دوست؟ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں ایران سے آ رہا ہوں اور آپ کی والدہ نے مجھے تھوڑا سا سونا دیا ہے۔ اس زمانے میں کرنسی اور یہ ریال اور یہ ڈالر نہیں ہوتے تھے، سونا چاندی ان کی مخصوص مقدار، کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی کچھ، یہ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے بیٹے کو دے دینا تاکہ ضرورت کے وقت، بھوک کے وقت وہ اس سے کام لے کر اپنی بھوک مٹا لیا کرے۔ آپ نے لے لیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ گئے نان بھائی کے پاس، اسے کہا یہ سونے کی ڈلی ہے، اس کے معاوضے میں جتنی روٹیاں آ سکتی دے دو۔ اس نے ٹوکرا بھر دیا۔ وقت کی بات ہے، ٹوکرا بھر دیا، سر پہ اٹھایا، بھوکے کئی دنوں کے روزی تلاش کرنے کے لیے گئے تھے نا، ٹانگیں کانپتی ہوں گی، بھوکا آدمی اوپر وزن، اٹھایا جناب، اور جو جہاں فقیر روٹیاں تلاش کر رہے تھے نا وہاں جا کر زور سے اعلان کیا کہ آؤ بھائی تمہارے لیے روٹیاں آ گئی۔ بھوکوں کا پیٹ بھر گیا اور وہ جو اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، سونا گیا۔ یہ ہے بھائی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ ہم لوگ چاہتے یہ ہیں درجے بڑے مل جائیں، کرنا کچھ نہ پڑے۔ مجھے ایسے لگتا ہے اللہ پاک نے جن اپنے بندوں کو اپنے قریب کیا ہے اور پھر جن کو کسی مرحلے میں
نعمتوں سے مالا مال فرما دیا، ان کو بھی اس مرحلے سے گزارا گیا تھا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کو اتنے بڑے بڑے درجے مل گئے، ہمارا کیا قصور تھا، یہ نہ کوئی کہہ سکے۔ وہ یہ درجہ لینے کو تیار ہیں؟ کوئی ہے تیار یہ درجہ لینے کو؟ میں نہیں ہوں بھائی، کسی کو کیا کہنا۔ چلو بھائی، 2 مثالیں کافی ہو گئی، ورنہ بھائی آپ کی زندگی جو ہے نا یہ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اوپر چلتے ہیں، بہت واضح مثال۔ مکہ مکرمہ سے مہاجرین بما سید المہاجرین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب مکہ میں زمزم پیتے تھے، مدینہ طیبہ میں زمزم نہیں تھا، تو طبیعت تو خراب ہونی تھی نا بھائی۔ پنجابی کراچی چلے جائیں تو ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، آب و ہوا کے بدلنے سے طبیعت خراب ہونے لگی۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ مدینہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود۔ مہاجرین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضور پانی جو ہے وہ صحیح نہیں مل رہا، طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور مدینہ طیبہ میں صرف ایک ہی کنواں ہے، روما جسے کہتے ہیں، اور وہ بھی کنواں نہیں تھا، چشمہ تھا، عین روما، پہلے چشمہ ہی تھا، اس کو کنواں جو ہے نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ عین روما، حضور بس وہ پانی ہمارے وہاں کے باقی کوئی پانی موافق ہی نہیں ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ پانی قیمتاً دیتا ہے۔ فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کا نام تھا عبداللہ، قبیلے کا نام بنی مزینہ کے حساب سے مزنی، کتابوں میں ان کا یہ نام لکھا ہے۔ یہودی نہیں تھا۔ ہمارے حضرات جو ہے نا جب وہ بات کرتے ہیں تو ذہن میں ہوتا ہے کہ جی مدینہ طیبہ میں یہودی مسلمانوں کے بہت دشمن تھے، تو وہ سمجھ لیتے ہیں بھائی جو اس طرح کا کام کرتا ہوگا وہ یہودی ہوگا۔ یہودی نہیں تھا، عبداللہ المزنی۔ آپ نے فرمایا اپنا چشمہ جو ہے یہ جنت کے چشمے کے عوض مجھے بیچ دو۔ دہرا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ مزنی سے فرمایا کہ بِئْنِي عَيْنَكَ بِعَيْنِ الْجَنَّةِ، یہ چشمہ مجھے بیچ دو اور قیمت میں جنت کا چشمہ لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت یا جنت کی چیزوں کا سودا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر سکتے تھے۔ اور بھائی چیز میری ہو کوئی دوسرا سودا نہیں کر سکتا، ناجائز ہوگا۔ اگر تجارت بیع
حق ہے، صحیح ہے، اللہ کو منظور ہے، تو پھر صرف مالک ہی اپنی ملکیت کو فروخت کر سکتا ہے۔ اسی لیے بھائی ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے ہر چیز جس کا وہ خالق ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مالک بنا دیا۔ لیکن بھائی آپ لوگ بھی بڑے سیانے ہیں، کسی کو حقوق اتنی جلدی نہیں دیتے کہ وہ اڑا دے۔ وہ بابا میں اپنے پیسے اپنے بچوں کو نہیں دیتا کہ یہ ضائع کر دیں گے، ضرورت کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر، ہاں جی، کبھی ایک انگلی کھول کر، کبھی دو کھول کر۔ ایک وہ صابری کریانہ سٹور ہے نا شہر، اس کے مالک ہوتے تھے حاجی برکت علی، وہ پیر صاحب سراجیہ والوں کے مرید تھے۔ جمعرات والے دن مجلس ذکر ہوتی نا تو وہ بدانہ لے کر آتے تھے، تقریباً آدھا کلو ہوتا ہو، اور ذکر کے بعد جناب وہ تقسیم کرتے تھے طالب علموں میں، اور کوئی کچھ باہر کا آدمی بھی آ جاتا تھا، وہ حاجی برکت علی صاحب ایک انگلی ایک ایک طالب علم پر کھولتے جاتے تھے۔ اس لیے بھائی اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک تو بنا دیا ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا میرا حبیب اسی جگہ خرچ کرے گا جہاں خرچ کرنے کی میری طرف سے اجازت ہوگی۔ معیشت کے علم کا ماہر اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو صحیح طور پر جانچ لینے والا۔ اس لیے ایسا بھی نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب لوٹا دیا ہوگا۔ 1,24,000 صحابہ کرام جن جو حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، ان میں سے بھی آپ نے 10 کو جنت کی بشارت دی ہے، باقی یہ قابل غور باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کا چشمہ لے لو اور اپنا یہ جو چشمہ ہے پھر عین روما یہ مجھے بیچ دو۔ نہیں، وہ بیچارہ اس نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں بال بچے دار آدمی ہوں، بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اس لیے حضور میں اس کو بیچ نہیں سکتا، بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ آپ نے امت میں سے نہیں نکالا اسے، اگر وہ مسلمان تھا، عبداللہ نام تھا، سمجھ لیتے ہیں مسلمان، ابھی اس وقت تک کوئی صاف صاف پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ یہ انصار میں سے ہے یا انہی میں سے منافقین میں سے ہے، مان لیتے ہیں مخلص مسلمان ہے۔ پیر صاحب کو نذرانہ نہ دیں نا، ذرا خالی ہاتھ سلام کریں، پھر دیکھیں پیر صاحب ہلکا ارادے سے نکالتے ہیں یا نہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، کیسے بیچو؟ ہاں، مال کے ذریعے بھائی درجے پانے والے کیا وہ ان کے کان میں بات پڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ مزنی سے یہ بات فرمائی ہے۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور یہ جو سودا ہے جنت کا، یہ صرف عبداللہ مزنی کے ساتھ مخصوص ہے یا کوئی اور بھی عمل ہو سکتا ہے؟ فرمایا
جو کرے گا اس کے لیے جنت کا چشم۔ تو حضور میں جا کر کوشش کرتا ہوں، تو وہ جو درہموں کی گنتی ہے نا، تعداد، وہ مختلف کتابوں میں مختلف ہے، میں درمیان والی رکھ لیتا ہوں، نہ تھوڑی نہ زیادہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا چشمہ خریدنا چاہتا ہوں۔ کہو کتنے درہم لوگے؟ وہ لگتا تھا زیادہ ہی ہوشیار، انہوں نے کہا جناب آپ جو بھی مجھے اس کا معاوضہ دیں گے پیسے تو ختم ہو جائیں گے، بھائی بال بچہ ہے، خرچہ کریں گے پیسے خرچ ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ آدھا چشمہ لے لیں۔ یہ کتابوں میں اسی طرح ہے بھائی۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی سطح پر واٹر پر کام کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے ان ساری باتوں کا پتہ۔ انہوں نے کہا جی آدھا لے لیں، آدھا جو ہے آپ سے پیسے ملیں گے، کوئی تجارت وغیرہ چیز کی کوشش کروں گا، باقی آدھا جو ہے جو بچوں کی بھوک کے لیے پیٹ کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اور میں بولو درمیانی مقدار جو کتابوں میں ہے 27,000 درہم، 27,000۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، پیسے تمہارے، چشمہ آدھا میرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور میں نے وہ چشمہ پورا خریدنے کی کوشش کی تھی، اس نے آدھا دیا ہے، میں نے 27,000 درہم میں وہ چشمہ خرید لیا۔ اب اگلی بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، اور اگر کوئی جانوروں کو پانی پلانا چاہے تو جانوروں کے لیے بھی میری طرف سے وقف ہے۔ تو بھائی 27,000 درہم تھے تو سودا کیا نا، نہ ہوتے تو کر سکتے تھے۔ چلو بھائی چلتے چلتے ایک تھوڑا سا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی موضوع سے متعلق نہیں لیکن معلومات کے لیے اچھا ہے۔ اب ایک طرف فی سبیل اللہ پانی مفت، درمیان میں کیسی دیوار بنا لی گئی تھی، وہ چشمہ تھا نا جہاں درمیان میں کھڑی کر لی بھائی۔ دوسری طرف بخیلی تقریباً بھائی 700 گنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو ملتا ہے، روکنے والے کو نہیں ملتا۔ حدیث شریف میں ہے ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں زمین پر اور کہتے ہیں یا اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے اس کے مال میں اضافہ فرما، جو تیری راہ میں مال خرچ نہ کرے اس کا مال طلب فرما۔ 2 فرشتے دعا کے لیے آتے ہیں۔ تو بھائی کیا ہوا، تھوڑے ہی دنوں کے اندر مزنی صاحب کا جو حصہ تھا نا وہ خوش ہو گیا۔ ادھر پانی جناب آ کر کہنے لگا جی ہوں تو تسی مفت ہی لے لو، باقی درمیان میں سے پردہ اٹھایا گیا۔ اب پانی ایسا ہوتا ہر وقت چشمہ جو چلتا رہتا ہے، وہ پانی رات کے وقت ضائع ہوتا رہتا تھا۔ آپ نے اس چشمے کے جناب کنواں بنا دیا۔ اب جو پانی
نکلتا رہتا تھا، لوگ لے لیتے تھے، وہ لے لیتے تھے، جو باقی وہ محفوظ ہوتا جاتا تھا، پریزرو کنواں میں بھر جاتا تھا۔ اس دن کے بعد عین روما جو ہے وہ بیر روما بن گیا، ہاں جی، اور بیر روما اور عین الجنہ کا ذریعہ کیا بنا؟ ينفقون في سبيل الله وما